السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خلاصہ قرآن کریم کی سیریز کے 18ویں قسط میں، یعنی 18ویں پارے پر مشتمل اس قسط میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم انشاءاللہ 18ویں پارے کو پڑھیں گے، اور 18ویں پارے میں 2 صورتیں، ایک سورہ مومنون اور دوسری سورہ نور، ان دونوں مبارک صورتوں کو پڑھ کر ان کو سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ سورہ مومنون ایک درمیانی، یعنی تھوڑی مختصر ہی کہہ سکتے ہیں، سورت ہے، اور یہ مکی سورت ہے، جبکہ جو دوسری سورت آج ہمیں پڑھنی ہے 18ویں پارے میں، سورہ نور، وہ مدنی سورت ہے، اور اس لیے ان دونوں صورتوں میں موضوع کے لحاظ سے جو بڑا فرق ہے وہ آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا۔ سورہ مومنون میں 6 رکوع ہیں، اور اس سورت کا جو پہلا رکوع ہے، یعنی جہاں سے سورت شروع ہو رہی ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے کچھ اوصاف بتائے ہیں، مومنوں کی کچھ پہچان بتائی ہیں، مومنوں کی کچھ خوبیاں بتائی ہیں کہ مومن کون ہوتا ہے۔ یوں کہنے کو تو میں بھی اپنے آپ کو سب سے بڑا مومن سمجھتا ہوں، آپ بھی اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، اور ہر مسلمان خود کو سب سے بڑا مومن سمجھتا ہے، اور دوسروں کو بڑا کمزور، بہت ہی گناہ گار، گناہوں میں لپٹا ہوا، اور خود ہمارا اپنے بارے میں خیال ہے کہ ہم سب سے بڑے مومن تو ہم ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مومن کسے سمجھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مومن کون ہے۔ ظاہر بات ہے کہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، خالق، مالک، حاکم، جس کو بتائے گا کہ بھائی یہ میرے نزدیک معیار ہے، میں اس کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں، وہی بات صحیح ہوگی۔ لہٰذا پروردگار عالم یہاں پر بتا رہا ہے کہ مومن کون ہے۔ تم سب اپنے بارے میں دعوے دار ہو، سب کا دعویٰ ہے کہ میں ہوں میں ہوں میں ہوں، لیکن ہم بتا رہے ہیں کہ مومن کون ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کی کچھ صفات، مومنوں کے کچھ اوصاف گناتا ہے، ان میں سے ہم تفصیل پہ تو نہیں جا سکتے، لیکن میں کچھ کی طرف خاص طور پہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ بات شروع ہوتی ہے قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ مومن کون ہوتے ہیں؟ پروردگار عالم کے پاس سے جواب ملتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خوف، خشیت، ڈر اختیار کرتے ہیں۔ جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ کے محسوس ہو جاتا ہے کہ ایک بہت ہی تباہ، کچلا، پسا ہوا، بہت ہی گھٹیا، بہت ہی نیچا، بہت ہی حقیر قسم کا خادم، بہت ہی حقیر اور نچلے درجے کا غلام اور نوکر اپنے زبردست اور طاقتور آقا کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے، اپنے آقا کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے۔ یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ نماز پڑھنا، اب ہم مسلم معاشرے میں نظر ڈالتے ہیں تو ایک تو نمازی کا معاملہ کمزور، اور جو لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں ہم میں سے، ان کی کیا صورتحال ہے۔ قرآن کریم میں جب ہم دیکھتے ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی وہ اپنی نمازوں میں خشیت اور ڈر اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ دوسری صفت والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ لغو چیزوں سے، فضول چیزوں سے، وہ چیزیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، چاہے وہ عملی ہوں، پریکٹیکل ہوں، چاہے وہ صرف زبانی ہوں، چاہے وہ خیالات کے طور پر ہوں، کسی بھی طرح کی چیز ہو جو فضول ہے، اس سے بچتے۔ اس پہ اگر ہم آگے دیکھیں تب تو معاملہ امت کا بڑا خراب نظر آتا ہے۔
ہمارے نوجوان کیا، بوڑھے کیا، مرد کیا، عورتیں کیا، سب لگے ہوئے ہیں. گھنٹوں ہم اپنا سوشل میڈیا پہ دے رہے ہیں بغیر کسی مقصد کے. اسکرول کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں. کیا ہے؟ کچھ مطلب نہیں. نہ کسی سے کوئی بات کرنی ہے، نہ چیت کرنی ہے، نہ کوئی اور، نہ کچھ پڑھنا نیٹ پر، نہ کچھ. بس ہم صرف کر رہے ہیں، اس کو اسکرول کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس کا کیا مقصد؟ نوجوان ہمارے بچے یا نوجوان دوست ہمارے گھنٹوں لگا رہے ہیں، پب جی کھیل رہے ہیں، پول کھیل رہے ہیں، اور اس طرح کے بے شمار گیمز ہیں جن میں لگے ہوئے ہیں، اور پوری پوری توانائیاں صرف کیے ہیں. کئی کئی گھنٹے اس پہ لگا رہے ہیں، کئی کئی گھنٹے. عورتیں لگی ہوئی ہیں ٹیلی ویژن پہ، یوٹیوب پہ لگی ہوئی ہیں، سیریل دیکھے چلی جا رہی ہیں. پوری پوری قسطیں، 50 100 ایپیسوڈ دیکھے چلے جا رہے ہیں، وقت ضائع کیے جا رہے ہیں. یہ تمام چیزیں لغو ہیں، فضول. بازاروں میں بلا وجہ گھومنا بغیر کسی مقصد کے، بلا وجہ دوستوں میں بیٹھ کے گپیں ہانکنا ادھر ادھر کی، بے جوڑ بے مطلب باتیں، سوائے غیبت چغلی کے کچھ نہ ہو. اس طرح کی تمام چیزیں لغو میں آتی ہیں. میں نے عرض کیا کہ وہ جن میں ہمیں جسم ہلانا پڑے وہ لغو کام، فضول کام. وہ لغو کام، فضول کام جن میں دماغ لڑانا پڑے، وہ فضول کام جن میں زبان چلانی پڑے. غرض یہ کہ اسلام ہر بے معنی، ہر بے مقصد، ہر فضول کام کو ناپسند کرتا ہے. اور جس طرح سے پیسے میں فضول خرچی کو اسلام ناجائز قرار دیتا ہے، اسی طرح سے انسانی صلاحیتوں کے یہ غلط استعمال کو ناجائز کہتا ہے. جسم کے غلط استعمال کو، وقت کے، ٹائم کے غلط استعمال کو، ان تمام چیزوں کے غلط استعمال کو اسلام جائز نہیں سمجھتا. بہت وضاحت کے ساتھ یہاں کہہ دیا گیا مومن کی دوسری خوبی. پہلی خوبی اچھی اور شاندار نماز، دوسری خوبی کہ وہ لغو چیزوں سے، فالتو چیزوں سے بچتے ہیں. بہت لمبی فہرست ہے لغو چیزوں. تیسری چیز والذین هم للزکاۃ فاعلون، پابندی سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، چوتھی صفت شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. شرمگاہوں کی حفاظت کا مطلب صرف زنا نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز بھی ہے جو زنا سے جڑی ہوئی ہے. گندی چیزیں دیکھنا، گندی آڈیو سننا، گندی ویڈیوز دیکھنا، گندی تصویریں دیکھنا، کوئی بھی چیز اس میں ہے جو زنا سے کسی طرح بھی جڑی ہوئی ہے. نامحرموں کو گھورنا سڑکوں پر، چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، کوئی بھی ہو، کسی بھی طرح کا ہو، یہ تمام چیزیں زنا میں آتی ہیں. یہ تمام چیزیں شرمگاہ سے جڑی ہوئی ہیں، زنا سے کسی نہ کسی طرح جڑی ہوئی ہیں، اس میں سب شامل ہیں. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ خود بہت وسیع لفظ ہے، بہت پھیلا ہوا، بہت لمبی فہرست ہے امانتوں کی. آپ کسی جگہ کام کرتے ہیں، کسی آفس میں، جو ذمہ داری آپ کی دی گئی ہے، آپ اس میں اگر گڑبڑ کر رہے ہیں، آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں. آپ کے بال بچے ہیں، بال بچوں کی تربیت، ان کی جسم کی حفاظت، ان کو پڑھانا لکھانا آپ اس طرح نہیں کر رہے، ان کی تربیت نہیں کر رہے. آپ اپنے آپ کو الجھن سے بچانے کے لیے آپ ویڈیو پکڑا دے رہے ہیں، دیکھتے رہو بیٹھ کر، موبائل پکڑا دے رہے ہیں، دیکھتے رہو. آپ ان کی اسلامی تربیت نہیں کر رہے، آپ ان کو اسلامی عقیدہ نہیں سکھا رہے، آپ ان کو قرآن نہیں سکھا رہے، حدیث نہیں بتا رہے، بنیادی چیزیں نہیں بتا رہے اسلام کی. ان کو آپ نے دین سے دور رکھا ہوا ہے، اور بڑے ہو جاتے ہیں. یا آپ اتنے غافل ہیں کہ آپ ایجوکیشن پہ توجہ نہیں دے رہے، بال بچوں کا خیال نہیں رکھ رہے، آپ ان کے کھان پان کا ڈھنگ سے آپ خیال نہیں رکھ پا رہے، بیوی کا آپ خیال نہیں رکھ پا رہے، اسی طرح بیوی شوہر کا خیال نہیں رکھ رہی، عورت بچوں کا خیال نہیں رکھ رہی. جو بھی ہے اس طرح کا معاملہ، وہ سب امانت میں خیانت میں شامل ہے. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، جو عہد کرتے ہیں، جو معاہدہ کرتے ہیں،
اس کی بھی پوری پوری رعایت کرتے ہیں، اس کی پوری پوری نگرانی اور حفاظت کرتے ہیں، اس کی پوری پاسداری پابندی کرتے ہیں۔ عہد صرف یہی نہیں ہوتا کہ میں عہد کرتا ہوں کہ ایسا ایسا کروں گا، عہد بے شمار چیزیں۔ ہم نے شادی کی، ہم نے اس بات کا عہد کیا اپنی بیوی کو ہم خوش رکھیں گے، اس کی تمام چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ عورت نے عہد کیا کہ میں اپنے شوہر کا خیال رکھوں گی، اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھوں گی، اور دونوں نے مل کے گویا کہ عہد کیا ہم اپنے بال بچوں کا خیال رکھیں گے، ان کی حفاظت کریں گے، پوری کیئر جس طرح کرنی چاہیے وہ سب کریں گے۔ ایک بچہ بڑا ہو گیا، اپنے ماں باپ کے خیال رکھنا اس کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ ایسا کرے، ریٹرن چاہے اس نے عہد کیا ہو نہ کیا ہو، لیکن وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ اولاد ہیں، اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا ہے۔ آپ ملک میں رہ رہے ہیں، ہندوستان میں رہ رہے ہیں، کسی اور ملک میں آپ رہ رہے ہیں، آپ نے گویا کہ عہد کیا ہے، آپ نے وعدہ کیا ہے کہ میں ملک کا خیال رکھوں گا، ایک اچھا سٹیزن بن کے دکھاؤں گا، آپ کسی ملک کے رہنے والے ہوں۔ اور سب سے بڑھ کر وہ عہد جو عہد ہم نے عالم ارواح میں کیا تھا، جب صرف روحیں تھی، ابھی انسان کا جسم پیدا نہیں ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کر کے پوچھا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب روحوں نے کہا تھا، میری آپ کی سب روحیں شامل تھیں اس میں، بلا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، اور ایک رب کی حیثیت سے، اور ہم بندے غلام اور خادم کی حیثیت سے اس کی پوری پاسداری کریں گے۔ ہم نے عہد کیا تھا، عہد الست کہا جاتا ہے اس کو، سب سے بڑا تو وہی عہد ہے، اسی کا تیا پانچا کر بیٹھے ہیں۔ تو فرمایا کہ والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں۔ کیا بتاؤں میں، کتنی چیزیں بتاؤں، کچھ چیزوں کی طرف بہت معمولی میں نے اشارہ کیا۔ اس کے بعد پھر فرمایا گیا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث؟ الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے وارث ہیں، یعنی ان کے لیے طے ہے، ان کا حق ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ یہ بات یہاں سے مومنوں کی خصوصیات، مومنوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں یہاں پر، یہ بہت اہم ہے۔ سورہ مومنون کی یہ آیتیں پہلی آیت سے لے کر آیت نمبر 11 تک شروع کیے 11 آیتیں، ان کو ہمیں بہت گہرائی سے پڑھنا چاہیے، بہت تفصیل سے ان کا جائزہ لینا چاہیے، اور ان کو آئینہ بنا کر اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہم ان پہ پورے اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے ہیں؟ اگر نہیں اتر رہے ہیں پھر ہم مومن نہیں، اور اگر اتر رہے ہیں اور پورے اتر رہے ہیں اللہ کے فضل سے تو ہم مومن ہیں، آدھے ادھورے اتر رہے ہیں تو آدھے ادھورے مومن ہیں۔ اس کا جائزہ ہمیں ان کی روشنی میں لینا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے اور تیسرے رکوع میں حضرت نوح کا قصہ بیان کیا ہے۔ حضرت نوح کا قصہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، اس میں بات ہو بھی چکی ہے ہماری، اس لیے اس کے بعد پھر چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے سلسلے میں بات فرمائی ہے اور عام کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں۔ رسولوں کے سلسلے میں یہ کہ امتوں کے احوال، امتوں کی حالتیں جو رہی ہیں ان کی طرف اشارہ کیا ہے، رسولوں کی جو کیفیتیں رہی ہیں ان کے بارے میں بتایا، دنیا میں رسولوں کا کیا رویہ رہا، آخرت میں کیا رویہ رہے گا، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام باتیں اس میں بتائیں۔ پانچویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان، اپنی بڑائی، اپنی کبریائی اور اپنی عظمت بیان فرمائی ہے، اور چھٹے رکوع میں، آخری رکوع جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ قیامت کی نشانیاں، قیامت کے حالات، قیامت میں کیا ہوگا، انسان کا کیا حشر ہوگا، کیسی صورتحال پیش آئے گی قیامت میں، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس میں اشارہ کیا ہے۔ یہاں پر سورہ مومنون ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ نور شروع ہو رہی ہے، بہت اہم سورت ہے یہ مسائل کے لحاظ سے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ احکام، کچھ سزائیں، میں نے عرض کیا کہ مدنی سورت جو ہے اس میں جب اسلام ایک اسٹیٹ کی حیثیت سے وجود میں آ چکا، اس وقت جو ضرورتیں ہوتی ہیں ایک اسٹیٹ کی، ان کا بیان خاص طور پہ مدنی صورتوں میں ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پر مجرم کون ہے، مجرم کے اوپر سزا کیسے نافذ ہوگی،
کس مجرم پر کس جرم کی کیا سزا ہوگی، اس طرح کی باتیں سے بتائی گئی ہیں۔ ساتھ میں ایک واقعہ آیا ہے جو سیرت کا بہت اہم واقعہ ہے، اسے واقعہ افک کہتے ہیں۔ افک، IFK، افک۔ اس واقعے میں مختصر ان کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ جب کہیں تشریف لے جاتے تھے سفر میں تو قرآن اندازی کرتے تھے، پرچیاں اچھالتے تھے، ان میں سے جس بیوی کا نام آتا تھا اس بیوی کو اپنے ساتھ سفر پہ لے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور کو سفر پہ تشریف لے جانا تھا، پرچیاں اچھالی گئیں تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا اسم مبارک آیا۔ ام المومنین ساتھ میں سفر پہ گئیں۔ سفر میں ایک جگہ رکے ہوئے تھے لوگ، پھر صبح میں چلنا تھا، کوچ کرنا تھا، وہاں سے کوئی بھی وقت رہا ہو، صبح کا یا شام کا، وہاں سے نکلنا تھا۔ تو ہوا یہ کہ ام المومنین گئیں کسی ضرورت سے، ان کا ایک ہار تھا ان کے پاس۔ اس درمیان ان کو خیال آیا کہ میرے پاس ہار بھی نہیں ہے، ارے کہاں گر گیا، یہاں وہاں دیکھا، اس کو ڈھونڈتے نہیں، ادھر 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 ادھر، اور اچھے خاصے دور نکل گئی۔ آدمی سوچتا ہے نا بھائی میں وہاں تک گیا تھا رات میں ٹہلنے، لا وہاں بھی دیکھ لوں، وہاں بھی گیا تھا لا وہاں بھی دیکھ لوں، اس طرح ہوتے ہوتے کافی دور نکل گئی۔ واپس آئیں، دیکھا کہ قافلہ تو جا چکا، وہاں کوئی ہے ہی نہیں، بھاری بھرکم تھی نہیں وہ۔ روایتوں میں وضاحت کی گئی ہے حدیث میں اس کی کہ جو لوگ جو اونٹ کے اوپر ایک چھوٹا سا کمرہ سا ہوتا ہے، محمل جس کو کہتے ہیں، ہودج بھی کہتے ہیں، اس میں آپ بیٹھ جایا کرتی تھیں، اور جو اٹھا کر رکھنے والے ہوتے تھے وہ رکھ دیتے تھے۔ زیادہ بھاری بھرکم نہیں تھی، غلط فہمی ہوئی ان لوگوں کو اٹھا کے رکھنے والوں کی۔ انہوں نے دیکھا اونٹ بھی بیٹھا ہے اور وہ رکھا بھی ہے محمل جس میں ام المومنین تشریف فرما ہوتی ہیں۔ انہوں نے دیکھا اچھا پردہ بھی گرا ہوا ہے، ہوں گی، اٹھا کے اسے رکھ دیا، اونٹ پہ باندھا اور چل دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ آقا جب سفر پہ ہوتے تھے اور قافلہ آگے بڑھ جاتا تھا، خاصا آگے جب نکل جاتا تھا، تو کسی ایک صاحب کو بھیجتے تھے پیچھے، جہاں قافلہ رکا ہوا تھا وہاں جا کر دیکھو اچھی طرح سے آس پاس کے بھی علاقے میں کسی کا کچھ سامان چھوٹ تو نہیں گیا۔ اگر کسی کو سامان چھوٹ گیا ہے تو اٹھا کر سب جمع کر کے لے آؤ، تاکہ اب جہاں رکیں اگلی منزل جہاں پر ہو وہاں پہ دے دیا جائے۔ حضور نے ایک صحابی کو بھیجا، وہ واپس تشریف لے گئے۔ انہوں نے جا کے دیکھا، ادھر ام المومنین جب آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ قافلہ تو ہے نہیں۔ بہت ذہین فتین عورت تھی، انہوں نے سوچا کہ اب اگر میں ادھر ادھر کہیں نکلی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کبھی نہ کبھی تو آپ کو پتہ چلے گا میں نہیں ہوں، تو آپ ضرور کسی کو بھیجیں گے یہاں پر، تو مجھے یہیں رہنا چاہیے۔ وہیں بیٹھ گئیں، وہ تھوڑا انہیں اسی میں نیند بھی آ گئی، وہیں لیٹ کے سو بھی گئی۔ وہ صحابی ڈھونڈتے ہوا، انہوں نے دیکھا ارے کوئی لیٹا ہے۔ پردے کے حکم سے پہلے وہ ام المومنین کو دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے قریب آگے دیکھا کہ ارے تو ام المومنین ہے، حضرت عائشہ صدیقہ۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، جیسے ہم کہتے ارے اوہ یہاں کیسے؟ آواز ان کی سنی تو حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی، وہ سمجھ گئے کہ بھائی ایک چھوٹ گئی کسی طرح سے۔ انہوں نے کہا کہ ام المومنین میں اپنا اونٹ بٹھا رہا ہوں، آپ اس پہ بیٹھ جائیے اور میں لے کے چلوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اونٹ انہوں نے بٹھایا، حضرت عائشہ اس پہ تشریف فرما ہوئی اور وہ لے کر اونٹ چلے گئے۔ قافلہ آگے آگے چلا گیا تھا، وہ قافلہ مدینہ منورہ میں داخل ہوا، اور اس کے کچھ گھنٹوں کے بعد وہ صحابی اپنے اونٹ پر حضرت عائشہ کو بٹھا کر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ منافقوں نے، جو منافق اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے، انہوں نے صورتحال دیکھی۔ جو ہمارے ہاں میڈیا کا رویہ ہے، سوائے فساد پھیلانے کے، سوائے معاشرے میں بے چینی پیدا کرنے کے، افراتفری پیدا کرنے کے کوئی کام نہیں ان کا۔ وہی معاملہ منافقوں کا بھی تھا، موقع کی تلاش میں رہتے تھے، کہاں موقع ملے بس صاحب انہوں نے ہنگامہ کر دیا، لیکن کھل کے تو کر نہیں سکتے تھے، ڈرتے تھے سزا وغیرہ سے، اس لیے انہوں نے اندر اندر اس سے کہنا شروع کیا، ارے پتہ ہے کہ فلاں صحابی کے ام المومنین سے بڑے ناجائز تعلقات ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اندر اندر اس طرح کی باتیں پھیلتی رہیں۔ بعض صحابہ کرام بھی اس سے متاثر ہو گئے، ان میں 3 لوگ خاص طور پر تھے، 3 صحابہ کرام تھے جو متاثر ہوئے تھے اس پروپیگنڈے سے۔ ان میں سب سے بڑا نام حضرت حسان بن ثابت شاعر الرسول،
حضور کی ہمشیر نسبتی، جس کو عام عرف میں سالی کہا جاتا ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب بنت جحش، ان کی بہن خود صحابیہ تھیں، حضرت حمنہ بنت جحش، وہ بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہوئی تھی۔ ام المومنین کو جب پتہ چلا کہ یہ سب باتیں اڑ رہی ہیں تو آپ کی طبیعت خراب ہو گئی اس بات کو سن کر۔ ظاہر بات ہے جو آدمی بھی حساس ہوگا، کوئی غلط بات سنے گا تو متاثر ہوگا۔ ان کی طبیعت متاثر ہوئی۔ رسول کریم پر بھی اس واقعے کا بڑا اثر تھا، چونکہ باتیں کافی پھیل نہیں تھیں۔ حضرت عائشہ کی طبیعت خراب ہوئی، حضور نے ان کو اپنے گھر بھیج دیا کہ عائشہ تم گھر چلی جاؤ۔ یہ سب چیزیں ادھر پھیلتی بھی رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام سے مشورہ بھی کیا، خود حضرت زینب سے بھی مشورہ کیا، یعنی جو حضرت عائشہ کی سوکن بھی ہوتی تھی ان سے بھی مشورہ کیا، حضرت عمر سے مشورہ کیا، حضرت علی سے مشورہ کیا، بہت سارے لوگوں سے مشورہ کیا، معاملے کو پھر اللہ کے سپرد کر دیا، اور وہی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں 11 آیتیں نازل فرمائیں حضرت عائشہ کی شان میں، تو اس سے حضرت عائشہ کی شان اور بڑھ گئی۔ ایسی خاتون جن کے بارے میں، جن کی طہارت، ان کی پاکیزگی پر قرآن کریم نے باقاعدہ اپنے اندر اس بات کی گواہی دی کہ وہ خاتون صرف پاک و پاک باز ہی نہیں، پاک بازی ختم ہو جاتی ہے اس خاتون پر آ کر، جس کے سلسلے میں قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے گواہی نازل کر رہا ہے، اور کیا چاہیے۔ بہرحال اس کے بعد پھر حالات سب نارمل ہو گئے، جو لوگ تھے ان کو سزائیں بھی دی گئیں، جو صحابہ کرام اس سے متاثر تھے انہوں نے توبہ بھی کی، معافی بھی مانگی، اور یہ سب باتیں۔ تو اس صورت میں دوسرے رکوع میں، خاص طور پر دوسرے اور تیسرے رکوع میں اسی واقعے کا ذکر ہے اور اس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مختلف چیزیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو نور سے تشبیہ دی، اور اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازمی قرار دیا۔ اس طرح کے بہت سارے احکام ہیں، اور پھر کچھ اور عام عمومی متفرق آداب کی بھی تعلیم دی گئی ہے، مسلمانوں کو سکھائے گئے۔ یہاں اس بات کا ذکر کر دوں کہ اس صورت میں تذکرہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام میں سے ایک صحابی مرد اور ایک صحابیہ خاتون صحابی، ان سے زنا سرزد ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کہنے پر ان دونوں نے اپنے آپ کو آ کے خود پیش کیا، رسول اللہ ایسا ہوا ہے۔ حضور نے کہا رے ہٹو، کیسی بات کرتے ہو۔ کئی بار آقا نے ٹالا، انہوں نے بار بار کہا کہ نہیں، ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے۔ یعنی دونوں الگ الگ واقع ہیں۔ ایک مرد صحابی ہیں، ان کے کسی خاتون سے زنا ان سے سرزد ہو گیا تھا، ایک صحابیہ تھی، ان کا زنا کسی صاحب سے ہو گیا تھا۔ دونوں نے آ کر رسول کریم سے خود کہا، اپنے آپ کو پیش کیا، رسول اللہ سزا جاری کیجئے۔ معلوم تھا کتنی سخت سزا ہے اسلام میں۔ رسول کریم نے کئی بار ٹالا کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کیسی بات کر رہے ہو، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا سزا کے لیے۔ ان پر رسول کریم نے ان پر سزا جاری کروائی، رجم کی سزا، جو قرآن کریم کا واضح حکم ہے۔ زانی کے لیے ایسی سزا رکھی گئی، ایسی سزا رکھی گئی کہ اس سزا کو دیکھنے کے بعد اور سننے کے بعد کوئی زنا جیسے گندے جرم کا ارادہ نہ کر سکے۔ قرآن کریم نے صاف حکم دیا کہ رجم کیا جائے گا۔ احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ رجم کیا جائے گا۔ رجم کہتے ہیں کہ جو آدمی زنا کرتا تھا اس کے اوپر جرم ثابت ہو جاتا تھا، اسے ایک گڈھے میں اس کو گاڑ دیا کرتے تھے، یعنی اس کو پورا نہیں بلکہ آدھا اس کو گاڑ دیا جاتا تھا دھڑ تک، اور پھر اس کو باقی پتھر سے مار مار کے اس کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ ایسی سخت سزا، ایسی دہلا دینے والی سزا تھی۔ اب ان دونوں واقعات میں، ان صحابی کے بارے واقعات میں بھی اور صحابیہ کے واقعات میں بھی یہ بات ملتی ہے، حدیث میں بہت صاف حدیث ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد صحابہ کرام سے سب کے سامنے فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کر لی تھی، ایسی توبہ کر لی تھی کہ اگر اس کی توبہ کو بانٹ دیا جاتا پورے مدینے کے لوگوں میں،
سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے درمیان اس کی توبہ کو بانٹ دیا تھا تو سب کی مغفرت ہو جاتی. اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسی توبہ کر لی تھی اس نے. لیکن سزا نافذ کرنا قانونی ایک ذمہ داری تھی، اس لیے سزا بھی نافذ کی گئی. یہاں پہ میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کے سلسلے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ نبی کی طرح معصوم تو نہیں ہے. نبی معصوم ہوتا ہے، نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا، نہ نبی بننے سے پہلے نہ نبی بننے کے بعد. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے نبی جیسا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ایک بچہ ہوتا ہے، اس سے کوئی گناہ کسی طرح کا نہیں ہوتا. نبی کے بارے میں یہی عقیدہ ہے ہمارا، یہی عقیدہ ہے ہمارا کہ وہ معصوم ہے، پاک ہے. صحابی کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ محفوظ ہے، معصوم نہیں ہے نبی کی طرح لیکن محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ نے خاص اپنا فضل فرمایا اور رسول کریم کے ساتھ رہنے والوں میں اللہ تعالیٰ نے جن کو سلیکٹ کیا کروڑوں اربوں انسانوں میں سے، وہ عظیم انسان ہیں صحابہ کرام. اب ان میں سے بعض سے گناہ بھی ہوئے ہیں، بعض خطائیں غلطیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن یہ گناہ یہ غلطیاں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کرائے ہیں. دو طرح کے، یا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کرائے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اگر کوئی یہ گناہ کرتا ہے تو اس پر کیا سزا دی جائے گی، اس کا سزا کیا ہوگی، اس کی یہ پتہ تو چلنا چاہیے دنیا کو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ گناہ کرائے. یا پھر انہوں نے کسی معاملے میں اجتہاد کیا، دینی مصلحت کو دیکھتے ہوئے، دینی ضرورت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے ذہن سے کسی معاملے میں فیصلہ کیا کہ یہ ہونا چاہیے، پوری طرح مخلص ہوتے ہوئے. اس میں وہ اجتہاد غلط ہو گیا ان کا، جو انہوں نے سوچ کر چلے وہ بات صحیح نہیں نکلی، لیکن کیونکہ انہوں نے اخلاص کی وجہ سے وہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں ایسا کرنا ہے، اس لیے کسی انسان کی جرأت نہیں کہ وہ ان کو گناہگار کہے، وہ ان کے بارے میں غلط بات زبان سے نکالنے کی جرأت کرے یا ان کے بارے میں غلط خیال ذہن میں لانے کی ہمت کرے. کسی انسان کو یہ حق نہیں. یہ بات بہت اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے، بہت اچھی طرح سے. اور صحابیت کی عظمت کا جو عقیدہ ہے اسے اپنے ذہنوں میں خاص طور پہ محفوظ رکھنا چاہیے. اس طرح سے یہاں پر یہ سورت ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ 19واں پارہ پھر ہم جس میں سورہ فرقان وغیرہ بھی آئیں گی اس کو ہم انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.